اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السامعین السلام علیکم۔ آج سے 15 تاریخ تک انشاءاللہ تعالی میں پھر اسلامی نظریات کی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 15 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی جیسا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں کیمیا کے بارے میں یعنی کیمیا کی حقیقت کے بارے میں، کیا کیمیا کا وجود ہے یا نہیں ہے، آپ کے سامنے ایک تجربہ بیان کروں گا جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا واقعی کیمیا ہے، سونا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے۔ وہ میں 15 تاریخ کو ویڈیو آپ کے سامنے ڈالوں گا، اس لیے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی اپنی اپنی باتیں کر رہا ہے، اپنے اپنے انداز سے کر رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ سچ بہت کم ہے اور جھوٹ زیادہ ہے۔ آپ کے سامنے مثال ہے، آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کا تھمبنیل دیکھتے ہیں، اس کے تھمبنیل پر جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس میں ویڈیو کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ غور کیجئے گا، آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، لیکن میں ایسا نہیں کرتا، نہ میں ایسا کروں گا۔ میں صرف وہی تھمبنیل ہوگا اور اس سے کے مطابق ہی اس میں کنٹیکٹ ہوگا، یعنی اس کا جو مواد ہوگا اسی طرح سے اس کے سامنے اس ویڈیو میں موجود ہوگا۔ یہ نہیں اوپر کچھ لکھا اندر اس کی ویڈیو میں کچھ اور ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ آج میں آپ کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن شریف کی اس آیت مبارکہ کے بارے میں اپنے خیالات یعنی اپنے ایمان کا اظہار کروں گا جو میں سمجھتا ہوں۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ دوسرے کیا کہتے ہیں، میں بات دلیل سے کروں گا، دلیل کے سامنے آپ سے رکھوں گا۔ ماننا یا منوانا یہ کام نہیں ہے، بات کو پہنچانا ضروری ہے تاکہ آپ مقابلہ کر سکیں، آپ دیکھ سکیں کہ جو میں نے کہا وہ کیا ہے، جو دوسرے کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے، کیا ان میں کچھ مطابقت بنتی ہے نہیں بنتی، یا دلیل کے مطابق کون سی چیز حق کے قریب نظر آتی ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اس آیت مبارکہ میں صرف 3 الفاظ پر 3 الفاظ کی ہم تشریح کریں گے، ایک کا، دوسرا رحمت اور تیسرا عالمین۔ یہ 3 الفاظ ہیں، ہم ان کی تشریح کریں گے اور ان کے ذریعے سے پوری آیت مبارکہ کی تشریح ہوگی۔ اب سب سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وما ارسلناک اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا رحمت للعالمین، مگر جہانوں کے لیے، عالمین کے لیے رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب سب سے پہلے لفظ کا کو لیتے ہیں۔ کا سے مراد شخصیت ہوتی ہے، جس کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہوں گے تو اس کا سے وہی شخصیت سے مراد ہوگی، یعنی وما ارسلناک یعنی ہم نے آپ کو، آپ کی ذات کو، آپ کے وجود کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کائنات میں تو آپ کے ذریعے سے قرآن مجید نازل کیا، دین اسلام نازل کیا، تو دین اسلام اور قرآن ہمارے لیے رحمت ہے۔ عزیز دوستو، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہو، اگر دین کو رحمت بنا لیا جائے، دین واقعی رحمت ہے، لیکن اس آیت مبارکہ سے دین مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ہم یہاں دین مراد لیتے ہیں معاف کیجیے گا، تو دین تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر آ رہا ہے،
آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی ابتدا نہیں ہوئی بلکہ تکمیل ہوئی ہے، یعنی وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر تکمیل کو پہنچا۔ اگر دین کو رحمت لیا جائے گا تو رحمت تو حضرت آدم سے شروع ہوگی، سارے انبیاء رحمت ہیں اور واقعی رحمت ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن بات ہو رہی ہے اس آیت مبارکہ کے لحاظ سے کہا کہ یعنی ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے دین مراد نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ دین تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، تو اس میں تخصیص کہاں رہی؟ دوسری بات، دین کس کے لیے ہے؟ دین صرف اور صرف انسانوں کے لیے، لیکن عالمین میں تو بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ اس عالم میں تو جانوروں کا عالم ہے، کائنات کا عالم ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا عالم ہے۔ کتنے عالم ہیں، کتنی کائنات میں چیزیں موجود ہیں، جبکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے یعنی تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں۔ ان میں جانور بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، ان میں جنات بھی آتے ہیں، ان میں درخت بھی آتے ہیں، یعنی بہت سی چیزیں آتی ہیں، بہت سے عالم آتے ہیں۔ اگر ہم اس کو کہا سے دین اسلام مطلب لے لیں گے تو ہم صرف اس کو محدود کر دیں گے، تو پھر ذات اقدس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صرف انسانوں کی رہ جائے گی، باقی کائنات کے لیے تو اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ معزز دوستو، کیوں محدود کریں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اگر ہم انسانوں کا صرف انسانوں کا جائزہ لیں تو کفار جو ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت ہوں گے؟ رحمت کی تکمیل نہیں ہوگی۔ لہذا اس کا یہ مطلب کہ کاش مراد دین رحمت ہے، دین اسلام ہے، یہ نہیں ہے۔ کاش مراد ذات اقدس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ رحمت، لفظ رحمت کے معنی کیا ہے؟ رحمت کے معنی ہے کسی کی کمی کو پورا کرنا، کسی کی تکلیف کو دور کرنا، کسی کی تشفی کرنا، یعنی جس چیز کی کمی کوئی چیز محسوس کر رہی ہے اس کی کمی کو پورا کرنا اس کے لیے رحمت ہے۔ یعنی ایک طالب علم ہے، اگر اس سوال نہیں آ رہا، وہ پیپر حل نہیں کر سکتا، اگر اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے تو وہ اس کے لیے رحمت ہے تاکہ وہ پرچہ حل کر سکے۔ اسی طرح ایک بیمار جو بیمار ہے، اسے بخار ہے یا درد ہو رہا ہے، تو اس کے لیے رحمت اس کو بخار کو دور کرنا ہے اور اس کے درد کو دور کرنا ہے، وہ اس کے لیے رحمت ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم صرف اور صرف دین کو رحمت بنا دیں گے تو باقی پورا جہان رحمتوں سے خالی ہو جائے گا۔ وہ مصیبتیں، وہ تکلیفیں جو انسانوں کو پہنچتی ہیں، دوسری چیزوں میں موجود ہیں، ان کا حل کیسے ہوگا؟ پھر معزز دوستو غور کیجئے، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی رحمت کو، ان کے اثر کو، ان کے فیض کو محدود نہیں کرنا، کیونکہ یہ وہ فیض ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما رہا ہے اور اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہم نے اس نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ آئیے تیسرے لفظ رحمت للعالمین، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو قرآن کا پہلا لفظ دیکھنا پڑے گا۔ الحمدللہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے، عالمین کو پالنے والا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ رحمت للعالمین، وہاں رب العالمین۔ عالم کتنے ہیں؟ خدا بہتر جانتا ہے کتنے عالم ہیں۔ جب ان تمام عالمین کو پالنے والا رب ہے تو ان تمام عالمین کے لیے کہ رحمت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام جہانوں کے لیے ہے
اس میں ایک شبہ ہے، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، ساری زندگی ادھر گزاری، پھر مدینہ منورہ میں چلے گئے اور آخر وقت تک مدینہ منورہ میں موجود رہے؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، مدینہ اور اس کے علاوہ جو مہمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں بھی تمام جگہ پر نہیں پہنچے تو آپ یہ کیسے کہہ سکیں گے کہ ان جہانوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، ان کے لیے آپ رحمت کیسے ہوئے؟ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں، اس عالم میں مکہ اور مدینہ کے علاوہ کہیں نہیں گئے، لیکن حضور اکرم صاحب کے لیے رحمت ہیں، سب انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ ہم لوگ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نہیں دیکھا ہے، صرف سنا ہے، سن کر ایمان لائے ہیں، اگر اس بات کو لیا جائے گا تو پھر تم اور کچھ سوچنا پڑے گا۔ معزز دوستو، دیکھیے یہ 3 لفظ تھے، کا سے ہمیشہ ذات مراد ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہم کہتے ہیں سبحان رب کا، اے اللہ، اے میرے رب تو پاک ہے، کا کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہوگی۔ اور بہت سی مثالیں ہیں، یعنی کا ہمیشہ ذات کے لیے آتا ہے، مخاطب کے لیے آتا ہے، مخاطب حاضر کے لیے آتا ہے۔ تو اس سے ذات حضور اکرم کی ذات اقدس ہی مراد ہے۔ کا سے دین رحمت، دین اسلام اس سے مراد نہیں ہے۔ اور رحمت جہانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے، جتنے جہانوں کے لیے رب العالمین ہے انہی جہانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ میرے دوستو، تو سب کو چھوڑ دیجئے، ہم سب نے خدا کے حضور پیش ہونا ہے، خدا کو جواب دینا ہے۔ وہاں پر کوئی ہماری امداد کو نہیں آئے گا۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے، میں شفاعت کبریٰ کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے تو شفاعت کبریٰ بھی کریں گے، اسی رحمت کا فیض ہوگا۔ اگر ہم اس کو صرف دین اسلام مان لیں گے کہ اس سے مراد دین اسلام ہے تو پھر شفاعت کبریٰ کا انکار ہو جائے گا۔ معزز ناظرین سامعین، مجھے امید ہے کہ میں نے جو نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں اس سے آپ کو اس بات کو سوچنے کی طرف آپ کا ذہن جائے گا کہ اس آیت مبارکہ کو آپ بار بار پڑھیں گے اور میرے اٹھائے ہوئے نقطوں کو سامنے رکھتے ہوئے بار بار اس کے ترجمے پر غور کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے یہی بات کھل کر آئے گی کہ کا سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کا سے مراد دین اسلام نہیں ہے۔ اور رحمت جو ہے کسی بھی چیز کی کمی کو پورا کرنا ہے، اور جہاں تک رب العالمین ہے، خدا تعالیٰ عالمین کا رب ہے، اسی قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔